بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. زہرا کے گھر میں پہلا ستارہ حسن کے نام، عرش خدا نے آج اتارا حسن کے نام، جن و ملک نے آ کے نبی کی کتاب میں اپنی محبتوں کو لکھایا حسن کے نام. سن لی اعلیٰ کے ساز پر جبریل نے قرآن داؤد کی لہن میں سنایا حسن کے نام. حیدر کی ذوالفقار نے نذرانے کے بطور دنیا کے خود سروں کو جھکایا حسن کے نام. کسی انسان کی عظمت اور برتری کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ باعظمت اور بافضیلت انسان کا محبوب ہو. عالم ہستی میں خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی برتر اور بافضیلت نہیں ہے. اور جو ہستی جو اتنی باکمال اتنی بافضیلت وہ کسی کو کہے کہ یہ میری آنکھوں کی روشنی، میرے دل کا نور، یا صاحب حوضی یا قرۃ عینی کہے، سید شباب اہل جنہ کہے، اسے حسن مجتبی علیہ السلام کہتے ہیں. جو خلق و خلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تصویر تھے. رسول فرماتے ہیں امام حسن امام حسین کے لیے کہ یہ میری دنیا کے دو خوشبودار پھول ہیں. اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، کے صاحبان تقوی اہل فضائل ہوتے ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جب یہ عمل کرتے ہیں تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن ان کی قصیدہ خوانی کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ فرقان میں رحمان کے بندوں کی پروردگار عالم نے کچھ صفات، کچھ کوالٹیز، کچھ اوصاف بیان کیے ہیں، جن میں چند میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، کہ اللہ کے بندے وہی ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں. یعنی ہم جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فضائل، ان کی سیرت، ان کے کردار کا مطالعہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. ان کے کردار سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کس طرح اپنے بندوں میں یہ کوالٹیز، یہ صفات، یہ اوصاف دیکھنا چاہتا ہے. علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ پہلی کوالٹی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں. آہستہ چلنے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ مومن کے اندر انکساری ہونی چاہیے. اسلام نے تکبر اور خود پسندی کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے خدا متکبر کو پسند نہیں کرتا. امام حسن علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں تواضع اور انکساری والا پہلو بڑا واضح ہے کہ ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ آپ کا گزر کچھ فقراء و ندار لوگوں سے ہوا. وہ زمین پر بیٹھ کر روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے. انہوں نے امام کو دعوت دی تو امام نے فوراً دعوت قبول کر لی. ان کے ساتھ بیٹھ کر خشک روٹی کھائی. امام نے کھانے سے فراغت کے بعد انہیں اپنے گھر دعوت دی. نہ فقط انہیں کھانا کھلایا بلکہ لباس بھی دیا. تو یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ انکساری آپ کے اندر پائی جاتی ہے. اور پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ میرے خاص بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، یعنی ان کے اندر انکساری پائی جاتی ہے. دوسری کوالٹی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے خاص بندوں میں دوسری صفت کیا پائی جاتی ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ فرقان میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو یہ سلامتی کا پیغام دیتے ہیں. تو علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ باعث افتخار قرآن کی نگاہ میں ہے کہ جو آپ سے بد زبانی کر رہا ہو آپ اسے سلام کر کے گزر جائیں. یعنی سلام کر کے گزرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے درگزر کیا. اس صفت کو کیا کہتے ہیں؟ اس صفت کو حلم کہتے ہیں. حلم یعنی برداشت. امام حسن مجتبی علیہ السلام
السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے غصے کو پی جانا اور اپنے نفس پہ قابو رکھنا یہ ہے حلم۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ احسان کا بدلہ ہر کوئی احسان سے دیتا ہے، لیکن برائی کا بدلہ احسان سے دینا معصومین علیہ السلام کی سیرت ہے۔ چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک شامی نے مدینے میں آ کے جو ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شان میں انتہائی نازیبہ الفاظ میں گستاخی کی، تو امام نے اس کے جواب میں فرمایا تو شہر میں مسافر معلوم ہوتا ہے، اگر تجھے رہائش کی ضرورت ہے تو میں اس کا اہتمام کر دیتا ہوں، اگر مال کی ضرورت ہے تو مال کو فراہم کر دیتا ہوں، اگر تجھے سواری درکار ہے تو اس کا بندوبست کر دوں، تو مدینے میں ہمارے مہمان کی حیثیت سے رہے، میں تیری میزبانی کروں گا۔ یعنی امام کہہ رہے ہیں تو مدینے میں ہمارے مہمان کی حیثیت سے رہے، میں تیری میزبانی کروں گا۔ جب اس شامی نے امام کے اس حسن سلوک کو دیکھا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے، اس کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک خلیفۃ اللہ فی ارضہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین پر خدا کے خلیفہ ہیں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ آپ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے، اس سے پہلے آپ اور آپ کے والد میرے نزدیک ناپسندیدہ ترین مخلوق تھے، لیکن اب پسندیدہ ترین مخلوق ہے۔ تیسری کوالٹی یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری کوالٹی میں یعنی پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس کے خاص بندوں میں جو کوالٹی ہو وہ کون سی کوالٹی ہو کہ ان کے اندر حلم پائے جاتے ہو، برداشت کی صفت پائی جاتی ہو، اور ہمیں یہ سیرت امام حسن مجتبی علیہ السلام میں نظر آتا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے حلم پایا جاتا تھا۔ تیسری کوالٹی جو ہم دیکھتے ہیں جو پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ تیسری کوالٹی جو خدا اپنے خاص بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ راتوں کو اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی سر بسجود رہتے ہیں، کبھی حالت قیام میں رہتے ہیں۔ اولیاء الہی کی ترقی اور کمالات کے عروج تک پہنچنے اور سعادت کی چوٹی کو پانے کا راز بندگی ہے۔ عبادت کے ذریعے سے انسان محبوب خدا بن جاتا ہے، اس سے تقرب حاصل کرتا ہے۔ اگر حضرت ایوب و داؤد و دیگر انبیاء الہی کے سینے پر تمغہ افتخار موجود ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بندگی کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ خدا نے قرآن میں نعم العبد کے ذریعے سے ان کی مدح کی۔ یہ بندگی کے زیر اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے بلند ترین مقام پر پہنچے اور خدا کے آخری دین کو دریافت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دن اور رات میں روزانہ کم از کم 10 مرتبہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو خدا بھی بندگی کو ہی انسان کی خلقت کا ہدف بتاتا ہے اور کہتا ہے وما خلقت الجن والانس لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو واقعا بندگی کیسا خصیر ہے جو ہر ایک کی دسترس میں ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے بے خبر ہیں اور متوجہ نہیں ہیں، جبکہ تمام عزتیں، تمام سربلندیاں، تمام افتخارات اسی بندگی کے زیر سایہ ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم قوم اور قبیلے کے بغیر عزت کا اور سلطنت کے بغیر ہیبت کا ارادہ کرو تو نافرمانی خدا کی ذلت سے نکل کر اطاعت خدا کی عزت کی جانب رخ کر لو۔ خدا کے مقرب بندوں کے کامل مصادیق میں سے ایک مصداق امام حسن مجتبی علیہ السلام جن کا رخ تمام حالات میں خدا کی جانب تھا۔ آپ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں سمجھتے تھے اور عظمت الہی کے خوف سے سرشار تھے جو ان کے پورے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ جب وضو کرتے تو آپ کا بدن لرزنے لگتا، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو خدا کی بارگاہ میں جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ خدا کی عظمت کے سامنے اس کا رنگ پیلا پڑ جائے اور بدن پر لرزہ طاری ہو جائے۔ جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو آسمان کی جانب سر اٹھا کر عرض کرتے خدایا تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے، اے احسان کرنے والے گناہگار تیرے پاس آیا ہے، بس جو خوبیاں تیرے پاس ہیں ان کے ذریعے ان برائیوں سے درگزر فرما جو میرے پاس ہیں اے کریم۔ یعنی دعا مانگنے کا سلیقہ ہمیں یہ ہستیاں سکھا رہی ہیں۔ تو
تو لہٰذا یہ بندگی کا عالم ہے کہ جب کبھی قرآن کی تلاوت کرتے تو جب آیت یا ایھا الذین آمنوا پر پہنچتے تو فرماتے لبیک اللہم لبیک، یعنی خدایا میں حاضر ہوں، خدایا میں حاضر ہوں کہتے۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو اپنے مصلی پر تشریف فرما عبادت میں مصروف رہتے اور سورج طلوع ہونے تک کسی سے بات نہیں کرتے۔ امام نے کبھی خدا کو نہیں بھلایا اور ساری زندگی اپنے محبوب کے یاد میں رہے، یعنی یہ وہ ہستی ہے امام حسن مجتبیٰ جو قریم اہل بیت ہیں، جو عابد ترین، زاہد ترین اور بہترین انسان ہیں، وہ ہمیں بندگی کا درس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 کوالٹیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ سورہ فرقان میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے بندوں پر کہ یہ اس کے اندر یہ صفات پائی جائیں۔ کون کون سی؟ ایک انکساری کی، ایک حلم کی اور ایک بندگی کی۔ تو یہ 3 کوالٹیز ہم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت میں دیکھی۔ تو بس آج کے دن تہیہ کریں کہ پروردگار عالم ہم سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو کریم اہل بیت ہیں ان کی سیرت کو اپنا کر، ان کوالٹیز کو انشاءاللہ اپنا کر اپنی زندگیوں کو ہم نورانی بنائیں گے۔ خدایا آج کے دن کے صدقے ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، اور جو بیمار ہیں خدایا تجھے حسن سبز قبا کا واسطہ سب کو شفا یابی عطا فرما۔ رب ذوالجلال فرزند زہرا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔